السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تختی نمبر 2۔ اب تک ہم مفردات کے متعلق پڑھ رہے تھے، اب ہم مرکبات کو پڑھتے ہیں۔ مرکبات کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ ملے ہوئے حروفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلی تختی اچھی طریقے سے پڑھا دی ہے تو اس میں مزید محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ 1-2 دن میں سنا دے گا، لیکن اس کے اندر بھی ان اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے جو پہلی تختی میں آپ نے سن لیے ہیں۔ اس تختی کے 2 بڑے مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد ہے کہ حروف کی پہچان، کہ بچے کو اچھی طرح حروف کی پہچان ہو جائے۔ اس تختی میں حروف کی مختلف شکلیں ہیں۔ سب سے پہلے الف لکھا گیا ہے اور اس کے بعد الف کی مختلف شکلیں ہیں کہ الف ان شکلوں میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح لام ہے، لام کی مختلف شکلیں لکھی گئی ہیں کہ لام ان شکلوں میں آ سکتا ہے۔ جیسے شروع میں آئے تو ایسا ہوگا، درمیان میں لام آئے یا الف آئے تو ایسا ہوگا وغیرہ۔ پھر نیچے با، تا، ثا لکھا گیا ہے، ان کی بھی مختلف شکلیں ہیں۔ اسی طرح چلتے چلتے آخر میں یہ جو ہے حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا، اس کو ہمارے یہاں اس طرح پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح طریقہ نہیں۔ حمزہ پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا۔ اگر بچے کو اس طرح پڑھنا مشکل ہو تو پھر اسے صرف حمزہ پڑھایا جائے۔ حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا، یہ جو تینوں لکھ رہے ہوئے ہیں، یا حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا، ان تینوں کو صرف حمزہ ہی پڑھایا جائے۔ اگر اس طرح پڑھنا بچے کو آ جائے اور اس طرح جیسے حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا، تو پھر اسی طرح پڑھائے۔ اسی طرح دوسرا جو بڑا مقصد ہے اس تختی کا وہ یہ ہے کہ پہلی تختی میں آپ نے بچے کو موٹے باریک حرف سمجھا دیے، مد والے بغیر مد والے۔ اس تختی میں ایسا نہ ہو کہ دونوں کو مکس کر دے، جیسے کہ ہمارے یہاں پڑھتے ہیں الف لم الف، یہ طریقہ نہیں ہے۔ بچے کو پڑھاتے وقت اس بات کا خیال رکھے، جیسے لام الف ہے تو اس کو مد والے کو مد پڑھا جائے، بغیر مد کو بغیر مد کے پڑھا جائے، جیسے لام الف، اور اسی طرح کاف با۔ تو ان باتوں کا اس تختی میں مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ چلتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے تیسری تختی کو شروع کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف یہیں تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔